والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل بھی ہم نے ارواء الغلیل کی حدیث نمبر 1 پر جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے تخریج کی، تحقیق کی، دراسہ کیا، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے جن راویوں پر بحث کی، میں نے کہا بیٹو آپ نے اور بحث تلاش کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ڈائریاں دکھائیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جس بھی فن کو سیکھنا ہے اس فن کے اندر داخل ہونا شرط ہے۔ داخل ہونا کیا ہے؟ اصل کتابوں کو پکڑیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بڑے معتبر معتمد علیہ امام اور محدث تھے۔ ہم طلبہ ہیں، ہم نے سیکھنا ہے، تو ہم ان کے منہج کو سمجھنے کے لیے اقوال اکٹھے کر رہے ہیں، سندوں پر دراسہ بھی کر رہے ہیں، یعنی زیادات اکٹھی کر رہے ہیں، زیادہ فائدے مل رہے ہیں۔ سن لو، جس شخص کے پاس اکیلی ارواء الغلیل ہے اور وہ چاہتا ہے میں علم حدیث میں ماہر بنوں، تو اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دے، حفظ کرنا شروع کر دے، ارواء الغلیل کا خلاصہ نکالنا شروع کر دے، تو وہ شخص اس فن کی باریکیوں کو سمجھ لے گا۔ توضیح الکلام، یہ میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کی کتاب ہے توضیح الکلام۔ جو چاہتا ہے میں علم حدیث میں ماہر بنوں، صرف اس کے پاس یہ کتاب ہو اور وہ علوم حدیث پڑھا لکھا انسان ہو، عالم فاضل ہو، وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اصول حدیث کی بحوث، علل کی، جرح و تعدیل کی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا خلاصہ نکالنا شروع کر دے۔ امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال لکھی، 10 کے قریب امام مزی کے شاگردوں میں سے 10 کے قریب علماء محدثین نے تہذیب الکمال پر کام کیا۔ کوئی خلاصہ لکھ رہا ہے، کوئی مستدرک لکھ رہا ہے۔ ابو المحاسن صاحب کا میں نے آپ کو دکھایا، یہ نکالنا الاکمال فی ذکری من له روایہ فی مسند الامام احمد من الرجال سوا من ذکر فی تہذیب الکمال، یعنی امام مزی سے جو مسند احمد کے راوی رہ گئے، ذکر کیے جو رہ گئے، وہ 1516 راوی امام ابو المحاسن صاحب نے جمع کر دیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ تو ہمیں نا ان فنون میں داخل ہونا ہوگا۔ تو آج ہم ارواء الغلیل سے حدیث نمبر 2 کا دراسہ پڑھ رہے ہیں۔ جو راوی آئیں گے وہ آپ بھائیوں نے دراسہ کرنا ہے، سندیں اور اکٹھی کرنی ہیں، جو لکھا ہے اس کو ہضم کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، مزید ہم نے دراسہ کرنا ہے۔ جی شیخنا، حدیث نمبر 2 پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2، کل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو اقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجزم، رواه الحافظ الرهوي في الأربعين له، ضعيف رواه ابن ماجه عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا باللفظ بالحمد أقطعه، ورواه ابن حبان في صحيح من هذا الوجه برواية الثانية بحمد الله كما في طبقات السبكي، ورواه الدارقطني في سننه باللفظ بذكر الله أقطعه، ورواه داود في سننه باللفظ بالحمد فهو أجزم۔ ایک لفظ کا فرق شیخ صاحب واضح کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محدث کی پہچان، وہ سند نہیں متن دونوں پر دراسہ کرتا ہے۔ وہ اس سند سے یہ لفظ، اس سند سے یہ لفظ ہیں۔ جی شیخنا۔ وقال رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل، وهو الذي جزم به الدارقطني كما نقله السبكي، وهو الصواب، لأن هؤلاء الذين أرسلوا أكثر وأوثق من قرة، وهو ابن عبد الرحمن المغافري المصري۔ میں بھی ہم نے سبکی کا نام پڑھا، آج بھی سبکی کا نام پڑھا، تو کوئی نہ کچھ دل میں بیٹھ گیا نا بات سبکی۔ اب ہمیں ان کے حالات پڑھیں گے ہم، یہ بہت بڑے اجل عالم دین تھے، ایسا سمجھ، یہی طریقہ ہے۔ طبقات کبریٰ کا نام پڑھا، اب ہم خود بھی وہاں تک پہنچیں گے، ایسے بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ جی شیخنا۔ بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه، ولذلك لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له في الشواهد، وقال ابن معين۔ امام مسلم اس راوی کی روایت کو اصل روایت میں نہیں لائے بلکہ شواہد میں لائے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی محدثین نے یہ بھی فرق کیا ہے، یہ مسلم کی اصل کی روایت ہے یا توابی کی روایت ہے یا شواہد کی روایت ہے۔ تو شیخ البانی صاحب فرما رہے ہیں اس راوی کی روایت مسلم صاحب شواہد میں لائے ہیں، اصل میں لائے
ہر باب کی جو پہلی روایت ہے نا وہ اصل کی روایت ہے، جو اس کے بعد ہیں وہ توابع کی روایت ہے، شواہد کی روایت ہے، وہ فرع ہے. سبحان اللہ. وقال ابن معين ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائي ليس بقوي. وقال السبكي فيه وعندي في الزهري ثقة ثبت. فقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه. وقال يزيد بن صمت أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن، فهو بعيد عن الصواب لأنه مخالف لأقوال الأئمة المذكورين فيه، واعتماده في ذلك على ما نقله عن الأوزاعي مما لا يجدي، لأن المراد من قول الأوزاعي المذكور أنه أعلم بحديث الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث كما قال حافظ بن حجر في تهذيب. قال وهذا هو الأوثق. ومما يدلك على ضعفه زيادة على ما تقدم اضطرابه في متن الحديث، فهو تارة يقول أقطع وتارة أبتر وتارة أجزم. اللہ اکبر. اضطراب شیخ فرماتے ہیں یہ اضطراب ہے. راوی کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے. اضطراب ہوتا ہی اس وقت ہے جب جمع ممکن نہ ہو. سمجھو، اضطراب ہوتا ہی اس وقت ہے جب جمع ممکن نہ ہو. یوٹیوب پر مضطرب پر میرا بڑا مفصل ایک مقالہ ہے مضطرب، اس پر لمبی میری تفصیلات میں نے بیان کی ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں، وہ ضرور سننا ہے آپ نے. مضطرب وہ تقریباً 37واں 38 دورہ ہے، وہ میں گروپ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں. وتارة يذكر الحمد وأخرى يقول بذكر الله. ولقد أزاغ السبكي جهدا كبيرا في محاولة التوفيق بين هذه الروايات. جو صحیح حدیث ہوگی اس میں اضطراب ہوگا، اور بھائی معمولی اختلاف ہو جائے وہ تو جمع ہو جاتا ہے، تطبیق ہو جاتی ہے، لیکن اضطراب میں جمع ہوتا نہیں، اس لیے مضطرب روایت ضعیف ہوتی ہے. ولقد أزاغ السبكي جهدا كبيرا في محاولته التوفيق بين هذه الروايات وإزالة ان روایات کو جمع کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. شاباش. وإزالة الاضطراب عنها، فإن الرجل ضعيف كما رأيت، فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد. وكذلك لم يحسن صنع حين ادعى أن الأوزاعي تابعه، وأن الحديث يقوي بذلك، لأن سند إلى الأوزاعي ضعيف جدا كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله، فمثله لا يستشهد به كما هو مقرر في مصطلح الحديث. وقد رواه أحد الضعفاء الآخرين عن الزهري بسند آخر أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد حدثنا صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا قلت وهذا سند ضعيف. صدقة هذا ضعيف كما قال الحافظ صدقہ پر تفصیل آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ جتنے بھی راوی گزرے ہیں. كما قال الحافظ في تقريب وقد خالف قرة إسناده كما ترى، فلا يصح أن تجعل هذه المخالفة سندا في تقوية الحديث كما فعل السبكي. بينما سبکی صاحب نے اس کو تقویت کا سبب بیان کیا، تو شیخ البانی سے فرما رہے ہیں یہ تو اس کے مخالف روایت ہے، یہ تو اپوزٹ ہے. جب روایت مخالف ہوگی اس سے تقویت، اور تقویت کے لیے شرط ہے کہ ہم معنی ہوں، ایک معنی میں ہوں، تائیدن ہوں، تو یہ تو اس کے مخالف ہے. یعنی سبکی صاحبی بہت بڑے امام اور محدث تھے، تو جزوی چھوٹی موٹی خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ ہے فائدہ ایک معتبر امام اور محدث کی مفصل تخریج پڑھنے کا. ذہن کھل رہا ہے نا. تو جب زندگی بندہ ایسے گزارے گا تو کہاں پہنچ جائے گا. جی شیخ. بينما هي تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهري كما رواه آخرون من الضعفاء عن الزهري بإسناد آخر ذكرته في الحديث الذي قبله. وجملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف. راوی اس کو مضطرب بیان کرتے ہیں تو یہ ضعیف ہے. دیکھیں